Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ahli baytihi tahirin. ہماری گفتگو آج کے دن صحیفہ سجادیہ علیہ السلام کی دعا نمبر 24 کے اوپر کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم تیسرے چوتھے پیراگراف پہ پہنچے تھے جس میں امام دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں عرض پرداز ہیں وہ یہ ہے: اللہم اشکر لہما تربیتی واثبہما علی تکرمتی واحفظ لہما ما حفظاہ منی فی صغری۔ اس فقرے میں امام سجاد علیہ السلام خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے، ایسے تو نے ہمیں قدرت دی ہے نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن والدین اور ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے جو ہمارے اوپر احسانات، عنایتیں، توجہ رہی ہے بچپنے میں، ہم ان توجہات، ان عنایات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنا، کسی نے کوئی چیز دی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن ماں باپ کی طرف سے جو ہمارے اوپر عنایتیں رہی ہیں بچپنے میں، اس کی تکمیل، اس شکریہ کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حالانکہ امام معصوم علیہ السلام اگر چاہیں تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں نعمتوں کا، اللہ نے انہیں اتنا اختیار دیا ہے، مگر ماں باپ کی عنایتوں کا اس قدر، ماں باپ کی عنایتیں اس قدر عظیم ہیں کہ اس کے اوپر معصوم امام بھی خدا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے، میں تو نہیں شکریہ ادا کر سکتا والدین کا، اللہم اشکر لہما تربیتی، انہوں نے جو میری تربیت دی ہے، بچپنے میں مجھے جو پروان چڑھایا، پالا ہے اور میری دیکھ دیکھ کی ہے، تو ان کے لیے شکر گزار بن جا، تو ان کا شکریہ ادا کر، یعنی خداوند متعال سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے ماں باپ کی تربیت پر، ان کی پرورش پر، جو بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے انجام دی ہے، اس کے اوپر خدا سے مدد طلب کرتے ہوئے شکر کے خواہاں ہیں۔ وَأَثِبْهُمَا، اور ان دونوں کو، ماں باپ کو ثواب عطا کر، علی تکرمتی، جو انہوں نے مجھے مکرم رکھا ہے، میری عزت و آبرو محفوظ رکھی ہے۔ اب یہ تکرمتی کیا ہے؟ تکرمہ ہم جانتے ہیں اکرام یعنی احترام کرنا، یہاں پہ تکرمتی یعنی مجھے انہوں نے پال پوس کر کے اس لائق بنایا ہے کہ میں آج دعا کر رہا ہوں، تو ان کی جو میرے اوپر عنایتیں رہی ہیں، ان عنایتوں کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو انہیں اجر و ثواب دے جو انہوں نے میرے اوپر عنایتیں کی ہیں، میرا خیال رکھا ہے۔ وَاحْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي، اور جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھے تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، میری پرورش میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے اوپر کوئی آفت نہ آئے، ہر جہت سے مجھے بچانے کی کوشش کی ہے، مجھے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پالنے والے تو بھی ان دونوں کو محفوظ رکھ، اگر زندگی میں ہے تو محفوظ رکھ، زندگی اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یہاں پہ دعا کا مطلب ان کے لیے عافیت طلبی، ان کے لیے اجر و ثواب کا مطالبہ ہے۔ اس فقرے کے اوپر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نے کچھ باتیں لکھ رکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس دعا میں امام جو اپنے والدین کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، سب سے اہم بات یہی ہے کہ خداوند متعال نے خود قرآن مجید میں بھی یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے شکریہ کا تذکرہ کیا، اور کہیں کہیں انشکر لی ولوالدیک، شکریہ میں برابر سے اللہ نے اپنے ساتھ
ماں باپ کو بھی شامل کیا ہے کہ تم شکر گزار رہو، میرے بھی شکر گزار رہو میری نعمتوں پر، اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار رہو۔ ایک شخص قبیلے بنی سلمہ کا ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے، مومن ہے، چاہنے والا ہے، اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھنے والا تھا۔ کافی دنوں سے وہ اگرچہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ کتنے احکام ماں باپ کے لیے، کتنی عظمتیں، ان کے احترام کتنا ہونا چاہیے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی۔ پھر وہ دونوں ایک کے بعد دیگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اب میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو میں نے ان کا بہت خیال رکھا، بہت ان کی خدمت کی، لیکن کیا اب میرے اوپر اب بھی ان کے لیے کچھ حق، حقوق، ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے یا ختم ہو گئی؟ میں نے زندگی میں ان کا بہت خیال رکھا، بڑھاپے میں ان کا بہت خیال رکھا، لیکن کیا اب مرنے کے بعد بھی میرے اوپر کوئی ذمہ داری باقی ہے، یا وہی جو میں نے ذمہ داری نبھائی اور اب سپرد العہد کر چکا ہوں، تو کیا اب میرے اوپر کچھ باقی ہے؟ اس نے جو سوال کیا تھا وہ اس طرح سے، یا رسول اللہ حل بقی من بر والدی شیء، کیا اب بھی میرے ماں باپ کا میرے اوپر کوئی حق، کوئی نیکی کرنا ان کی نسبت ہے کہ جو میں ان کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی بجا لاؤں؟ تو پیغمبر نے کہا نعم، ہاں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے 5 ایسی باتیں، 5 ایسے حقوق، 5 ایسی چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کی طرف ہم سب کو توجہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز، اور یہ بھی بہت دقیق ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں، مرنے کے بعد بھی ان کا حق اولاد کے اوپر ہے۔ ان حقوق میں سے پہلا حق، نعم الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے اوپر مرنے کے بعد درود بھیجنا۔ درود تو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر بھیجا جاتا ہے، انبیاء کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، اولیاء اور ائمہ علیہ السلام کے اوپر درود السلام بھیجا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام مرنے کے بعد ماں باپ کے حق میں درود کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ خوب ہم جانتے ہیں کہ درود میں اور سلام میں بھی فرق ہے۔ اہل قبور کو آپ قبرستان میں جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام الگ ہے، درود الگ ہے۔ پیغمبر اسلام سے اصحاب نے پوچھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو پیغمبر اسلام سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں ہم آپ کے اوپر سلام کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے، لیکن یہ صلوات کیا ہے، یہ درود کیا ہے؟ تب پیغمبر اسلام نے صلوات سکھائی تھی۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے اوپر عام مومنین کی طرح سے سلام تو کرنا ہی ہے، مگر ان کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ ماں باپ کے اوپر مرنے کے بعد درود بھیجنا ہے۔ تو صلوات اور سلام میں فرق ہے، لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سلام جیسے ہم تمام مومنین کو قبرستان میں جا کر کے کہتے ہیں یا اہل لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، تو اس میں ماں باپ بھی شامل ہیں مرنے کے بعد۔ یہ درود کیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے درود کے معنی دعا کے معنی بھی وہی یہاں پہ اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ صلوات سلام کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، کلمہ ایک جیسا ہے، لیکن اگر سلام اور صلوات کے فرق کو مد نظر رکھا جائے تو مطلب یہی ہوگا کہ جو درود ہم محمد اور آل محمد کے اوپر بھیجتے ہیں اور اس میں ہماری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم خدا سے ان ماں باپ کے اوپر درود بھیجیں گے، طلب مغفرت کریں، طلب رحمت کریں، عنایات کا مطالبہ کریں، یہ مراد ہے۔ دوسری بات، دوسرا فریضہ، دوسری ذمہ داری ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے؟ والاستغفار لہما، مرنے کے بعد ماں باپ کے تئیں ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ والاستغفار لہما، ماں باپ کے لیے ہمیں طلب مغفرت کرنا ہے۔ درود الگ ہے اور یہاں پہ استغفار الگ ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ استغفار ہے اپنے لیے، اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں والمسلمین والمسلمات الی آخر، یہ جو ہے
طلب مغفرت ہے، لیکن خاص طور سے ماں باپ کے لیے طلب مغفرت کرنا ہے. ان کے مرنے کے بعد ان کے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرنا ہر فرزند کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یقین تو نہیں، ہمارے ماں باپ بہت اچھے تھے، مثلا بہت اچھے تھے، لیکن اس کے باوجود گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، معصومین سے ہٹ کر کے. معصومین کے علاوہ چاہے جتنے ماں باپ اچھے ہوں، کیا معلوم کون سے گناہ کی وجہ سے ماں باپ عذاب میں مبتلا ہوں، اٹکے ہوئے ہوں کسی مرحلے آئندہ. مثلا مقامات جو قیامت کے ہیں، عقبات ہیں، گھاٹیاں ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. تو ماں باپ کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہے. اور وہ دوسرا فریضہ جسے امام پیغمبر اسلام نے اس صحابی کے سامنے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ماں باپ چاہے جتنے اچھے رہے ہوں، فرزندوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے طلب مغفرت کریں، ان کے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کریں. ابھی اس سلسلے میں یہ گفتگو باقی ہے کہ کتنی مرتبہ استغفار کریں، یا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کتنی مرتبہ رحمت کی دعا کریں مرنے کے بعد یا زندگی میں، کیسے، اس کے اوپر گفتگو بعد میں کریں گے. تیسرا فریضہ ماں باپ کے مر جانے کے بعد یہ ہے وَإِنْفَاذُ أَحْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، ان کے مر جانے کے بعد ماں باپ نے اگر کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور انتقال ہو گیا، کہیں کہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز دے دینا، فلاں جگہ اتنا چندہ دے دینا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے وعدہ کیے ہوتے ہیں کوئی چیز کا اور وہ ہمیں علم ہے، تو اگر ہمیں علم ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے. واجب نہیں ہے، وعدہ انہوں نے کیا تھا، لیکن ہم چونکہ ان کے اولاد ہیں، لہٰذا ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے ان کی زندگی کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا، ان کے عہد و پیمان کو، وعدہ کو وفا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ مثلا کسی سے کوئی چیز دینے کے لیے کہا تھا، ہمارے سامنے بات ہوئی، ہم کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اب بیٹوں کی، اولاد کی، بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا ہم اس کو نبھائیں تاکہ انہیں اجر و ثواب ملے. اس کے علاوہ مثلا کہ ہر سال فلاں انجمن کو، فلاں مجلس میں، فلاں پروگرام میں اتنا دینا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، مثلا اولاد سے اس طریقے سے کہا، یا فلاں کی فیس دیتے رہنا، فلاں کو یہ چیز جو ہے دینا. اس طرح کے جو وعدے اور وعید یا ہمیں دستور دے کر کے گئے ہیں، جتنا ہمارے لیے ممکن ہے، ظاہر ہے کہ تکلیف مالا یطاق تو نہیں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں، ہم اسے نہیں کر سکتے. مثلا ماں باپ نے کہا کہ ہر سال 1 لاکھ فلاں کو دیں، ہم نہیں کر سکتے جب، تو اس کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں رہ جاتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ اولاد، مرد ہو یا عورت، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، انفاذ و عہدہما، جو انہوں نے عہد کیے ہیں، پیمان کسی سے باندھے ہیں، وعدہ کسی سے کیا ہے، ان کو انفاذ کرنا، ان کو نافذ کرنا، ان کو پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. چوتھی بات، اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایک مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ یہ ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے صدیق، ماں باپ کے دوست. ماں ہے تو اس کی سہیلیاں، باپ ہے تو اس کے دوست، ان کا احترام کرنا. چونکہ باپ کے دوست تھے، چونکہ ماں کی سہیلیاں تھیں، ماں کی سہیلیاں ماں کے طریقے سے ہیں، باپ کے دوست باپ کی طرح سے ہیں. حکم یہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ ماں باپ کے مر جانے کے بعد چوتھی ذمہ داری اولاد کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ساتھی سنگاتی کا لحاظ کریں، اکرام کریں، احترام کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھیں. تو باپ کے دوستوں کی بھی اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں. ابھی اس سال جب میں زیارت والے وطن گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، وہاں رام گڑھ روڈ پہ ایک مجلس تھی، وہ پڑا تھے نا کاشی، رام گڑھ روڈ پہ ادھر، تو حسن کیا نام تھا، کچھ ایسے ہی ان کا نام تھا. وہاں پہنچا تو چائے پانی کے لیے اندر لے کر گئے. وہاں 2 بوڑھیاں آئیں، میرے پاس آ کر کے بیٹھی. پتہ یہ چلا، ذل حسن صاحب کی، پتہ یہ چلا کہ ان کی اماں ہماری اماں کی سہیلی تھی، اور مجھے یہ بالکل پتہ نہیں تھا.
تو جب انہوں نے بتایا میں سمجھا کہ چھوٹی اماں کی بات کریں، لیکن نہیں، آپ کی مرحومہ اماں کی جو میں سائلین. پھر میں نے جو ہے ان سے کچھ دیر تک گفتگو کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے، مثلا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ باپ کے کون کون دوست ہیں یا ماں کی کون کون سہیلیاں ہیں، انتقال ہو گیا، اگر پتہ ہو تو پھر ان کی توقیر، ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے. 5واں حکم، اور اس کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ صلۃ الرحم، ہر انسان کے اوپر صلہ رحم واجب ہے. صلہ رحم میں ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ماں باپ نہیں، بہن بھائی بیٹی جو بھی رشتہ دار قریبی ہیں سب سے صلہ رحم ہے. یہاں پہ 5واں حکم جو اپنے صحابی سے پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ التی لا توصل الا بہما. کچھ رشتہ داریاں ہماری اب اپنے گھرانے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کچھ رشتہ داریاں باپ کی طرف سے صرف، مثلا باپ کا سمدھیانہ، صحیح، ماں کی طرف سے بعض رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار، ماں کے قریبی رشتہ دار بیٹے کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، باپ کے قریبی رشتہ دار بیٹے کے بھی قریبی رشتہ دار. لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ بھائی بہن پھوپھی چچا وغیرہ کے علاوہ صرف باپ کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے یا صرف ماں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یعنی صلہ رحم ہر شخص کے اوپر واجب ہے، ماں باپ ہو یا نہ ہو. لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض لوگ تو جان چھٹی سمجھ لیتے ہیں کہ چلو ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے جو قریبی رشتہ دار سسرالی وغیرہ تھے اب ہماری کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرما رہے نہیں، صلہ رحم سب کے لیے ہے، لیکن وہ صلہ رحم جس کا تعلق ماں کی طرف سے صرف ہے، جس کا تعلق باپ کی طرف سے صرف ہے، اس کے اوپر بھی توجہ رکھنا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، سلام و کلام جاری رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اب آ جائیے اس بحث کے اوپر کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پالنے والے پیغمبر سے ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے والے ماں باپ کے اوپر، ہمارے ماں باپ کے اوپر تو رحمت نازل فرما جیسے کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے، عنایت کیا ہے، پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر کا صیغہ ظہور در وجوب رکھتا ہے. ہم اصول میں پڑھتے ہیں کہ صیغہ امر ظہور در وجوب رکھتا ہے، یعنی واجب ہے امر کے صیغے کے اوپر عمل کرنا. اور اگر قرآن مجید میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. اسی طریقے سے روایات جو ثابت ہیں ان میں جو امر استعمال ہوئے ہیں ان کے ظہور وجوب میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کے اوپر عمل پیرا ہونا واجب ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ واجب بھی طرح طرح کے ہیں، نرالے واجب ہیں. کچھ واجبات ایسے ہیں جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ انجام دینے ہیں. کون سا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج واجب ہے، سارے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، مگر عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے. روزہ واجب ہے، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تقوی اگر اختیار کرنا چاہے تو شاید کہ متقی بن جاؤ، تو تمہارے پر ویسے ہی روزہ واجب کیا گیا، لکھا گیا، نہیں واجب کر دیا گیا جیسے کہ سابقہ قوموں کے اوپر واجب تھا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ روز نہیں واجب ہے بلکہ ماہ رمضان کا واجب ہے، یعنی ایک سال میں ایک مہینہ. اسی طریقے سے بعض واجبات دن میں ایک مرتبہ انجام دینا ہے، دن میں 5 مرتبہ مثلا نماز پڑھنا ہے، یا اس طرح کے واجبات. تو ان میں بھی تو صیغہ امر یا امر کے جیسے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو واجب چیزیں صیغہ امر کے ذریعے بیان کی گئی چیزیں بھی نرالی ہیں، طرح طرح کی ہیں. ہمہ وقت واجب نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں مسلسل واجب ہیں. مثلا خدا کا شکر گزار ہونا، زبان کے ذریعے سے کر سکیں، اعمال کے ذریعے سے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے حق میں دعا کریں، رحمت کی، اللہم رب ارحمہما، کم سے کم یہی فقرہ. تو اس سلسلے میں ہم اب مراجعہ کریں گے روایات کی طرف، دیکھیں گے کہ روایات میں معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. اسی دعا میں جو ہم دعا جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں
24 में। हाँ ये इसी में जी रहमत की दुआ का तस्करा है। जी अल्लाहुम्मा ला तुनसिनी ज़िक्रहुमा फ़ी अदबार सलावाती व फ़ी आन मिन आना इलैली व फ़ी कुल्ल साअ मिन साआत नहारी, यानी माँ बाप के लिए खुदाया मुझे ये याद रहे उनका जिक्र, मैं अपनी नमाजों के बाद भी उनके लिए दुआ करूं, आना इलैल रात की घड़ियों में भी दिन में भी किसी वक्त भी नहीं। इससे ये पता चला कि माँ बाप के हक़ में खुदावंद मुताल इमाम के जरिए हम तक ये पहुंचा रहा है कि माँ बाप के लिए दुआ करने का कोई टाइम नहीं है। दिन में भी उनके लिए दुआ करना है, रात में भी उनके दुआ करना है, नमाज के बाद ताक़ीबात में भी दुआ करना चाहिए। यही सवाल मासूमीन अलैहिस्सलाम से जब हुआ तो उन्होंने बात चीज़ें बयान की हैं। हमारे यानी उलमाए शिया के नज़दीक और मुखालिफिन के नज़दीक इस सिलसिले में फ़र्क पाया जाता है, इसके ऊपर तवज्जो करें। यह है कि कब और कितनी बार माँ बाप के हक़ में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अम्र का सेगा ज़ुहूर दर वजूब है और उसकी बड़ी किस्में हैं। मैंने बयान किया हज एक मरतबा वाजिब पूरी उम्र में, रोज़ा साल में 1 महीना, नमाज 5 मरतबा दिन भर में, इसी तरह से खुम्स और ज़कात निसाब पूरा होने के बाद साल में 1 मरतबा वाजिब है। तो अब हमें माँ बाप के हक़ में जो दुआ करनी है तो इस सिलसिले में क्या है, तो जनाब बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है अक़वाल उलमा में, लेकिन अल्लामा सैयद अली ख़ान मदनी इस किताब के सहीफ़े सज्जादिया की शरह उन्होंने लिखी है, 7 जिल्द में छपी है और भी जिल्दें मुख्तलिफ तरीके से छपी है। वो बयान फरमाते हैं, उनका ये कहना सैयद अली ख़ान मदनी साहब का फैसला कि ज़ाहिर क़ौलिही वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इस कौल का ज़ुहूर हमारे लिए, सेग़ अमर का ज़ुहूर हमारे लिए बताता है इन्नल अमरा लिल वुजूब मिन गैर तकरार। तवज्जो रहे कि ये जो अम्र का सेगा इस्तेमाल हुआ है ये वाजिब तो है हमारे ऊपर माँ बाप के हक़ में रहमत की दुआ करना, मगर मिन गैर तकरार, तकरार करना ज़रूरी नहीं है, बार बार दुआ करना माँ बाप के लिए ज़रूरी नहीं है। वजूब का सेगा जो हमारे ऊपर गर्दन पे वाजिब ला रहा है माँ बाप के हक़ में, एक मरतबा अगर हमने उनके लिए रहमत की दुआ कर दी किफ़ायत करेगा, हमने इस आयत के ऊपर अमल कर लिया है। उनकी इबारत में पढ़ रहा हूँ, वो फरमाते हैं फ़यक्फ़ी फ़िल उम्र मर्रतन वाहिदा क़ौलो रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर कोई पूरी जिंदगी में एक मरतबा ये कह दे कि पालने वाले मेरे माँ बाप जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके ऊपर रहमत नाजिल फरमा, यही एक मरतबा अगर पूरी उम्र में कह दे तो जैसे हज एक मरतबा वाजिब है वैसे ही ये वजूब उसका अदा हो जाएगा और वो इस आयत के ऊपर अमल करने वाला बन जाएगा। मुकाबिल में सुन्नी उलमा में नज़्ज़ाम का कहना है कि जब जब माँ बाप की याद आए, मरने वाले माँ बाप की जब जब याद आए तब तब उनके लिए दुआ करना चाहिए। दूसरी बात उसने ये कही कि जब जब उनकी कोई दी हुई अता की हुई चीज़, अब अता की एक तो वजूद ही है इंसान का, लेकिन कोई चीज़ घर में दी है वो यादगारी उसको देखे तब भी उनके ऊपर रहमत की दुआ करें। कहाँ से कोई दलील इन्होंने जिक्र नहीं की है, सिर्फ इतना कहा कि जब जब माँ बाप की याद आए उनके लिए दुआ करना चाहिए, जब जब उनकी अता की हुई चीज़ हमें नज़र पड़े देखें तब तब माँ बाप के हक़ में दुआ करना चाहिए। एक सुफियान नाम का, नहीं जानता कि ये सुफियान सौरी है या सुफियान इब्न ओयैना, दोनों मुनहरिफ थे, उनमें से किसी एक का कहना यह है कि अगर इंसान नमाजों के तशहुद में, जैसे कुरान मजीद कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू में अल्लाह दुरूद भेजता है, उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं, मोमिनीन तुम भी दुरूद भेजो। तो उलमा ने क्या कहा है, क्या 24 घंटे दुरूद भेजते रहना है? सल्लू का सेगा है, अम्र का सेगा इस्तेमाल हुआ है, तो ये अम्र ज़ुहूर दर वजूब तो रखता है, लेकिन ये वजूब कब? तो उलमा अहले सुन्नत उनका ये कहना है कि नमाज के तशहुद में हमारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस आयत के ऊपर अमल करने के लिए हर नमाज के तशहुद में सलावत पढ़ी जाए। जैसे कि हम आप
نماز کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اس کا یہ کہنا ہے سفیان کا کہ نماز کے تشہد میں جیسے ہم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ضرور تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں، شافعی کا شعر بھی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے سفیان کا کہ جیسے وہاں واجب ادا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کے اوپر نمازوں کے بعد، نمازوں کی تعقیب میں تشہد کے بعد، سلام کے بعد اگر ہم ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کر دیں تو یہی آیت کے اوپر عمل کرنا کہلائے گا۔ اس نے نظام نے کیا کہا تھا؟ جب جب یاد آئیں، جب جب ان کی دی ہوئی کوئی چیز، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، تشہد میں، صرف تشہد میں جیسے ہم درود پڑھتے ہیں واجب ادا ہو جاتا ہے، ویسے نماز کی تعقیبات میں ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ میں نے یہ لکھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے اقوال اپنی جگہ پر صرف آراء و اقوال ہیں، ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے کیا کہا ہے۔ ائمہ معصومین نے اس آیت کے ذیل میں، رب ارحمہما کے ذیل میں کیا بیان فرمایا ہے؟ تو اقوال معصومین ہمارے لیے اہم ہے۔ وقت اور عدد وغیرہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے کوئی محدود نہیں ہے۔ جو دعا یا عمل جس وقت مناسب ہوتا ہے اس وقت ان کی طرف سے انجام دینا چاہیے۔ میں نے ابھی روایت نہیں پڑھی ہے، چھٹے امام کی روایت، پہلے اس عبارت کو پڑھ لوں۔ نماز اگر پڑھنا ماں باپ کی طرف سے، مستحبی نماز، روزہ اگر رکھنا ہے، حج کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، دعا کرنا ہے، مغفرت کرنا ہے، صلہ رحم ان کے دوست اور سہیلیوں سے کرنا ہے، یہ سب کا ہر ایک کا ایک کوئی وقت مقرر نہیں۔ کچھ اعمال کا وقت مقرر ہے، کچھ کا اعمال کا مقرر نہیں ہے، یہ سب ہمیں کرنا ہے۔ چونکہ ہمیں یہ کرنا ہے، چھٹے امام کی میں روایت پڑھتا ہوں، اس لیے ماں باپ کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا کہ بھئی نماز کے بعد ہی ان کے لیے دعا کریں گے یا حج پہ جائیں گے تبھی نہیں۔ حج کرنا ہے، حج کے ایام میں حج ہوتے ہیں، نیابتی حج کرنا چاہتے ہیں آپ تو ذیقعد میں نہیں ہوگا، شوال میں نہیں ہوگا، رجب میں نہیں ہوگا، حج کے ٹائم پہ ہوتا ہے، ان کی نیابت میں حج کرنا یہ بھی ان کے حق میں حق کی ادائیگی ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان میں اپنا روزہ رکھیں گے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے تو ان کو ثواب میں شریک کرنا ہے۔ اس طرح سے نماز ہے، اسی طرح سے صدقہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ میں وہ روایت پڑھ کر کے زحمت تمام کروں آپ لوگوں کی۔ صلوات محمد و علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آله۔ شاید لکھا ہی نہ، بہرحال اس میں یہ روایت میں یہ ہے کہ صحابی امام سے پوچھتا ہے کہ مولا مجھے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہتے۔ امام نے کہا حج کرو، صدقہ دو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سارے اعمال خیر اپنے ماں باپ کی طرف سے انجام دو، یہ سب کے سب تمہاری ذمہ داری ہیں، لیکن جتنی گنجائش ہے، جتنا انسان کے پاس وقت ہے، لہٰذا یہ پتہ چلا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، امر کا صیغہ ظہور در وجوب جو رکھتا ہے، یہ صرف ماں باپ یاد آئیں تب نہیں، یا ان کی کوئی دی ہوئی چیز دکھائی پڑے تب نہیں، بلکہ جب جب جس چیز کا وقت ملے اس اعتبار سے ماں باپ کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں ہر وقت یاد کرنا چاہیے، ان کے سلسلے میں ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اسی دعا میں امام نے کیا فرمایا، پالنے والے ان کا ذکر، ماں باپ کا ذکر مجھے نہ بھولا، میں معصوم ہوں، میں بھولوں گا نہیں، لیکن اس کے باوجود خدا سے امام مطالبہ کر رہے ہیں کہ پالنے والے کہاں کہاں، فی ادبار صلواتی، جب جب میں نماز پڑھوں، نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کروں، وفی انن من آنا الیلی، رات کے آنا میں یعنی گھڑیوں میں، وفی کل ساعت من ساعت نہاری، جس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہے اور پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ نہ صرف نماز کے بعد بلکہ جب جب ہمارے ماں باپ ہمیں یاد آئیں مرنے کے بعد تو ان کے سلسلے میں ہم کچھ نہ کچھ کار خیر کریں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے چاہوں گا ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توبہ